Subscribe our channel, press bell icon for new updates and share videos your contacts. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے عید الفطر کی نماز کس طریقے سے ادا کریں اور کہاں ادا کریں. تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری پوری دنیا میں ہے کرونا وائرس کے نام سے، جو پوری دنیا کو پھیلی ہوئی ہے. تو اسی کے تحت لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اور لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے ہم باہر نہیں جا رہے ہیں. اپنی نمازیں ہم لوگ اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں، مسجد میں نہیں جا رہے ہیں. ہر فرض نماز اپنے گھر میں ادا کر رہے ہیں، اور جمعہ کی نماز ہم مسجد میں پڑھنے نہیں جاتے، بلکہ اس کے بنسبت ہم گھر میں 4 رکعت ظہر ادا کر رہے ہیں. اسی کے چلتے ہوئے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ایسا کوئی وقت گزرے گا کہ عید کی نماز ہم اس طریقے سے لاک ڈاؤن کی حالت میں اپنے گھر میں پڑھیں گے، کیونکہ تاریخ میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ ایسا کچھ ہوا ہو کہ عید کی نماز لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے گھر میں ادا کی جا رہی ہو. تو یہ پہلا کچھ واقعہ گزر رہا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. تو اسی کے چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم لاک ڈاؤن کی اس حالت میں عید الفطر کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں نہ جا کر کے، بلکہ اپنے گھر میں ہی 2 رکعت نماز ادا کریں. اس کا طریقہ کیا ہو، کس طریقے سے اس نماز کو ادا کرنی ہے، اور اس کا فرض ہونا کس طریقے سے بتایا گیا ہے، آج ہم انشاءاللہ اپنے اس آڈیو میں، اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس پر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین. عید کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ صحیح بخاری میں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کتاب العیدین باب اذا فاتح العید یصلی رکعتین اس میں لے کر آئے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا عیدنا اہل الاسلام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام والوں یہ ہماری عید ہے. یعنی اس بات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اعلان کیا کہ عید جو ہے وہ عید کی نماز ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یہ ان عورتوں کے لیے نہیں جو حائضہ عورت ہوں، لہٰذا جو عورتیں اپنی اس چیز سے پاک ہوں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ عید کی نماز ادا کریں. اور لاک ڈاؤن ہے تو ظاہر سی بات ہے لاک ڈاؤن کی اس حالت میں عورتیں بھی عید کی نماز 2 رکعت نماز ادا کریں. اسی کے چلتے ہوئے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عید کی نماز شہر والے ہوں یا گاؤں والے ہوں یا قصبے والے ہوں، ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ادا کی جائے. اسی باب میں ہی آتا ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام کا واقعہ ہے. اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے تحت ہی بتاتے ہیں وَأَمَرُ أَنَس بن مالک مولاہم ابن ابی عتبہ بالزاویہ فجمع أهله وبنیہ وصلى كصلاة أهل المصر وتکبیرہم، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام ابن ابی عتبہ زاویہ نامی گاؤں میں رہتے تھے. انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو جمع کر کے شہر والوں کی طرح نماز عید پڑھیں اور تکبیر کہیں. یعنی اس سے پتہ چلا کہ نماز شہر والوں کے لیے بھی ہے، یہ عید الفطر کی نماز شہر والوں کے لیے بھی ہے، گاؤں والوں کے لیے بھی ہے، اور قصبہ والوں کے لیے بھی ہے. یعنی ہر مسلمان پر یہ عید کی نماز فرض ہے کہ وہ اس کو ادا کرے. اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس عید کی نماز کی اہمیت اتنی بڑی ہے کہ اس کو ہم گھر پہ رہ کر کے اس لاک ڈاؤن کی حالت میں ادا تو کریں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی دعاؤں میں بھی ہم شامل ہوں، کیونکہ عید کا دن ہے. عید کے دن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. گھر کے ہی لوگ رہ کر کے اس نماز کو ادا کریں، اور جو مرد زیادہ بہتر قرآن و سنت کو جانتا ہو اس کو امام بنا دیا جائے، اور امام بنا دینے کے بعد میں وہ اس نماز کو پڑھے اور 2 رکعت نماز پڑھے.
اس کی نماز کا طریقہ کیا ہو وہ بھی الحمدللہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 989، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور عیدگاہ میں 2 رکعت نماز عید پڑھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس سے پہلے نفل نماز پڑھی اور نہ اس کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے نہ کوئی نفل پڑھی جائے گی اور نہ اس کے بعد کوئی پڑھی جائے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے اس نماز کو ادا کی جاتی ہے۔ اس عید الفطر کی نماز میں نہ اذان ہوتی ہے اور نہ اقامت، بلکہ ڈائریکٹ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ذکر آتا ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1274، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن بغیر اذان اور بغیر اقامت کے نماز پڑھائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس عید الفطر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے نہ اس میں اذان ہے نہ اس میں اقامت ہے، اس کو ڈائریکٹ نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ اس بات سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کس کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہمیں ملتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سب کچھ الحمدللہ کھلا ہوا ہے، کچھ بھی اس میں چھپا نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے عمل کریں۔ اور عید الفطر کی نماز فجر نماز کے تقریباً کچھ 1.5 گھنٹے کے بعد پڑھی جائے، یعنی جب چاشت نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو ادا کریں۔ عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیسے ہو وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے چلیں، اور یہ طریقہ کار بھی صحیح حدیث میں موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1278 اور سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1151۔ اس کا طریقہ یہ ہوا کہ آپ جب نماز شروع کریں تو دل کا ارادہ ہی تو نیت ہوتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے، یعنی ہم جو عمل کریں گے وہ ہماری نیت پر ہوتا ہے۔ اور نماز کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہماری نیت عید الفطر کی نماز ادا کرنے کی ہے، تو وہی ہمارے دل کا ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں اور اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ ہم زائد تکبیر پڑھیں۔ یاد رکھیے کہ عید الفطر کی نماز میں قرآت سے پہلے پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں جو تکبیرات کی جاتی ہیں وہ تکبیرات قرآت سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں قرآت سے پہلے ثنا کے بعد 7 تکبیریں پڑھی جائیں گی، اور ہم ان 7 تکبیروں کو پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے اللہ اکبر کہا، اس کے بعد ہم نے ثنا پڑھی، ثنا کے بعد ہم 7 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ہم اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سبح اسم ربک الاعلی یہ سورہ ہے، اس کو پڑھیں گے پہلی رکعت میں۔ اگر یہ سورہ کسی کے یاد نہ ہو تو جو سورہ جس کو یاد ہو وہ آسانی سے اس کو انشاءاللہ پڑھ لے، تو نماز کا طریقہ برابر ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم جب قرات پوری کر لیں تو رکوع کریں، رکوع کرنے کے بعد نماز کو اس رکعت کو پورا کریں، یعنی رکوع کریں، اس کے بعد قیام کریں، کھڑے ہو جائیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں، 2 سجدے کریں۔ دوسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوں تو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد ہی 5 تکبیرات کہی جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 5 تکبیرات کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورت یاد ہو تو وہ پڑھیں، اور سنت کے مطابق پڑھنا چاہیں تو سورہ غاشیہ هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھ لیں۔ اگر یہ کسی کی سورت یاد نہ ہو تو جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ آپ انشاءاللہ پڑھیں۔ پھر اس نماز کو مکمل کر لیں، اور سنت طریقہ یہی ہے کہ اسی طریقے سے نماز کو عید الفطر کی نماز کو ادا کی جائے۔ عید الفطر کی نماز میں 12 رکعت زائد تکبیر کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنت کہا ہے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر۔ ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ
ہمیں عید کی نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان قرآن و سنت کی روشنی میں علم رکھتا ہو تو وہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو پورا کر دینے کے بعد میں اگر چاہے، اگر اس کو آتا ہو تو وہ خطبہ دے دے، نماز پوری کر دینے کے بعد میں کھڑا ہو اور خطبہ دے دے۔ آپ مختصر ایسا بیان کر دیں کہ لوگوں کو اس بات پر پتہ چلے کہ کس طریقے سے ہم نے رمضان کو گزارا ہے اور آگے کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پہ ہم خطبے میں یہ بھی بول سکتے ہیں کہ اسٹارٹنگ میں جب ہم خطبہ شروع کریں گے تو وہ یہی ہوگا، الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کسی کے یاد ہو تو یہ پڑھ لے، یا پھر ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اب یہاں آپ اپنی بات بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ انسان لوگوں کو غور و فکر کرائے اس بات کے لیے کہ جس طریقے سے ہم رمضان میں تقوی گزاری میں تھے ویسے ہی ہم اپنے 11 مہینے کے بعد کے 11 مہینے بھی تقوی گزاری میں گزارے۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں گالی گلوچ سے بچے تھے اسی طریقے سے ہم 11 مہینے بھی گالی گلوچ سے بچے۔ جس طریقے سے ہم رمضان میں جھوٹ سے بچے تھے ویسے ہی ہم 11 مہینے بھی جھوٹ سے بچ جائے۔ جس طریقے سے ہم تمام گناہوں سے رمضان المبارک میں بچتے تھے اسی طریقے سے ہم تمام 11 مہینوں میں بھی بچیں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک مختصر خطبہ ہے، تو یہ آپ دے سکتے ہیں اور لوگوں کو یاد دہانی کرا سکتے ہیں، غور و فکر کرا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری نماز مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اس بات کو لے کر کے کہ ہمیں خطبہ دینا چاہیے ضروری نہ سمجھیں، کیونکہ خطبہ سنت ہے، اور خطبہ اگر کسی نے نماز کے بعد نہ دیا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور خالی نماز ہی اگر وہ پڑھ لیں تو الحمدللہ کافی ہے، ثواب انشاءاللہ ہمیں وہی ملے گا۔ تو خطبے کے اوپر لے کر کے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اگر خطبہ کسی کو آسانی کے ساتھ آتا ہو تو وہ انشاءاللہ اس طریقے سے دے سکتا ہے، اگر نہیں آتا ہو تو وہ خطبہ نہ دے، صرف 2 رکعت نماز ما زائد 12 تکبیروں کے انشاءاللہ اس کو ادا کرے۔ تو یہ سنت طریقہ انشاءاللہ ہم کر سکیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے تمام نیک اعمال کو قبول کرے، اور اللہ رب العالمین جو ہم سے کوتاہی ہے رمضان کے مہینے میں ہوئی ہو ان کو اللہ رب العالمین معاف کر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آنے والے رمضان کے مہینے میں ہمیں خیر و عافیت سے رمضان عطا کرے، تاکہ یہ تمام اس طرح کی جو پریشانیاں بیماری آئی ہیں یہ سب ختم ہو جائیں اور انشاءاللہ آئندہ کبھی نہ آئے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو حال فی الحال بیماری چل رہی ہے اس کو ختم کر دے انشاءاللہ، آمین۔ اسی طریقے سے آخری بات کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا کہ جب ہم اپنے بھائی بہن سے ملیں تو ملتے سمے پر ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو گلے لگیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مصافحہ کریں، کیونکہ اس وقت میں جو بیماری چل رہی ہے اس کے بنسبت بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا بچاؤ کریں۔ آپ اپنا بچاؤ کریں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی انسان ایسی بیماری میں ملوث ہو، اللہ نہ کرے، تو اس کے ذریعے سے دوسرے انسان بھی انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس وقت میں گلے نہ لگ کر کے، ہاتھ نہ ملا کر کے، اپنے الفاظوں کے اپنے زبان سے بھی انشاءاللہ ظاہر کر سکتے ہیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے جو حدیث میں الحمدللہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک دعا ہے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ رب العالمین آپ سے اور ہم سے نیک اعمال قبول کر لے، آمین۔ تو یہ دعا ہے، اس دعا کو یاد کر لیں، اور یہ دعا آپ اپنے جب کسی بھائی سے ملے یا کسی بہن سے ملے تو آپ یہ دعا ان کو دے سکتے ہیں، پلٹ کر وہ سامنے والے بھی وہی دعا دے گا کہ اللہ رب العالمین آپ سے بھی اور ہم سے بھی نیک اعمال قبول کریں انشاءاللہ، آمین۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بیان کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جلد سے جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں امن چین قائم کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔